باغات اٹھائے ہیں، پروان چڑھائے ہیں جو بیلدار ہیں، وغیرہ اور نہیں ہیں معروشات چھتوں پر چڑھائے جانے والے یعنی بیلدار، وہ تنے دار درخت ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، نخلستان کہتے ہیں کھجور کے درختوں کو، باغ کو، والنخل اور کھجور کے درخت، والزرع اور کھیتیاں، مختلف ہیں، اکلوہ پھل اس کے، اکل یعنی کہ کھانے اس کے ذائقے وغیرہ، والزیتون اور زیتون بھی اسی نے بنایا ہے، والرمان اور انار بھی، وہو الذی انشأ الزیتون والرمان، یعنی کہ وہ زیتون اور رمان بھی، انار بھی اسی نے بنایا ہے، متشابہن یہ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اپنے رنگ میں، شکل میں، ذائقے میں وغیرہ، وغیرہ متشابہ اور نہیں ہیں ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہیں، بعض بالکل مختلف ہوتے ہیں دوسرے پھلوں سے، جیسے کیلا سیب سے بالکل مختلف ہے وغیرہ۔ تو یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، اس کے لیے کوئی دیوی دیوتا نے ایسا نہیں کیا ہے، سب اللہ نے کیا۔ کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا جب کہ وہ پھل دے، اثمرا یعنی پھل دے، سفل ہو، وآتو اور دو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کے کٹنے کے دن، حصد یحصد فصل کاٹنے کو کہتے ہیں، تو جس دن پھل وغیرہ کاٹے جائیں، توڑے جائیں، تو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ ایک ہے جو شرعی طور پر عشر ہے، جو زمین میں سے ادا کیا جاتا ہے، یہ مدینہ میں جا کر یعنی یہ عشر نافذ ہوا، تو جو بارانی زمین ہے اس میں 10واں حصہ، اور جس کو پانی دیا جاتا ہے اس پر محنت اور پیسے لگائے جاتے ہیں، پانی دیا جاتا ہے، نہری ہے وغیرہ، تو اس کا آدھا یعنی 20واں حصہ وہ عشر ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو صدقہ وغیرہ کیا جاتا ہے، خیرات وغیرہ دی جاتی ہے، تو یہاں پر وہ عشر اصطلاحی مراد نہیں ہے، یہاں یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور یہاں پہ اس کا یعنی ویسے حق ادا کرنا ہے نفلی طور پر۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اور اس کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، وَلَا تُسْرِفُوا اور تم اسراف نہ کرو، یہاں یعنی پھلوں کے کھانے اور پھلوں میں سے صدقہ اور خیرات وغیرہ نکالنے کے ذکر کے ساتھ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا تم اسراف نہ کرو، اِنَّهُ یقیناً وہ لا يحب نہیں پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ گویا کہ یہ جو زمین کی پیداوار پھل وغیرہ ہیں، ان میں اگر اسراف سے بچا جائے تو بہت سا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں اسراف کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے یا انسان فائدے سے محروم رہتا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے، حمولتاً حمل بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، حمولہ یعنی وہ چوپائے بھی ہیں، وہ جانور بھی ہیں جو کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، بلند قد کے جانور بوجھ اٹھانے والے، وفرشاً اور کچھ بچھے ہوئے ہیں، یعنی پستہ قد کے، چھوٹے قد کے، یعنی جو بوجھ نہیں اٹھاتے، جیسے بکری بھیڑ وغیرہ، حمولہ جیسے اونٹ ہے، اس طرح کلو کھاؤ،
مما اس میں سے جو رازقکم اللہ دیا ہے تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا یعنی یہ جانور بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، یہ اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں، یعنی یہ کسی دیوی دیوتا کے نہیں ہیں۔ جو گزشتہ رکوع میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اور وہ ان شریکوں کے پیچھے چل کر وہ بہت سے جانوروں کے بارے میں اور چوپایوں کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں یعنی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها۔ تو جو گزشتہ رکوع میں شرک تھا اس کے تناظر میں فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، کہ کھاؤ اس میں سے جو کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، ولا تتبعوا اور تم نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوہ کہتے ہیں دو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے چلتے ہوئے، تو اسے خطوہ کہتے ہیں۔ انہو یقیناً وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین واضح، کہ وہ تمہیں تمہاری کھیتیوں کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں، تمہاری جانوروں کے بارے میں تمہیں شرک میں مبتلا کرتا ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔ اکثر جیسے ہمارے پڑوس میں یہ گاؤ اور جنا ہنومان، بندر اور اس طرح کی چیزوں میں بھی، اور پھر کھیتیوں میں بھی اس طرح کے کام ہیں کہ اس میں وہ اللہ کی شریعت کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ ثمانیت ازواج یعنی اس نے تمہیں ثمانیتا یعنی اس نے تمہیں دیے ہیں 8 جوڑے۔ ثمانیت منصوب ہے تو اس کا جو فعل ہے وہ معذوف ہے، یعنی اس نے تمہیں 8 جوڑے دیے ہیں۔ من الضأن بھیڑ میں سے اثنین 2 ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ ومن المعز اور بکری میں سے بھی اثنین 2 ہیں، اسی طرح مذکر اور مؤنث۔ قل کہہ دیجئے الذکرین تھا تو تسہیل کے لیے حمزہ کو مد دے دی، الذکرین کیا دونوں مذکروں کو؟ حرم اس نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی بھیڑ کے اور بکری کے۔ ام یا کہ الانثیین دونوں مؤنثوں کو، ماداؤں کو، یعنی جو بھیڑ ہے اور بکری ہے اس کو۔ اما یا کہ اشتملت علیہ مشتمل ہوئے ہیں اس پر، ارحام الانثیین رحم دونوں ماداؤں کے، یعنی دونوں مؤنثوں کے پیٹوں میں جو بچہ ہے اس کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ نبئونی مجھے تم خبر دو، بعلم کسی دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ یہ گزشتہ رکوع کی جو آخری 2 آیات تھیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہ ہم ان جو چوپایوں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں، ہماری عورتوں پر حرام ہیں۔ یہ مشرکین کے مختلف نظریات تھے جو انہوں نے خود ہی گھڑ رکھے تھے، تو ان کی نفی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات آگے کہی ہے کہ اپنے فرمایا کہ ان کنتم صادقین، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی دلیل کے ساتھ بتاؤ، علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے اثنین 2 ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے بھی اثنین 2 ہیں، یعنی بیل اور گائے۔ قل کہہ دیجئے
अज़्ज़करैन या आज़्ज़करैन, क्या दोनों मुज़क्करों को हर्रामा उसने हराम कर दिया है, अम या के अल उनसयैन दोनों मादाओं को। जैसे गौ माता हिंदुओं के यहाँ उन्होंने गाय को खाने को हराम किया हुआ है, तो इस तरह अम्मा इश्तमलत अलैहि, अम्मा या के जो इश्तमलत अलैहि मुश्तमिल हुए हैं उस पर, अरहमुल उनसयैन रहम दोनों मादाओं के, यानी जो बैल जो गाय है या ऊँटनी है उसके पेट में जो बच्चा है, क्या उसको उसने हराम ठहराया है। अम कुंतुम क्या थे तुम शुहदा मौजूद या गवाह, इस जब के वस्साकुम उसने यानी वसीयत की थी तुम्हें अल्लाह ने बेहादा इसकी, फमन अज़लमु तो कौन बड़ा ज़ालिम है, मिम्मन उससे जिसने इफ्तरा अलल्लाह घर लिया है अल्लाह पर, काज़िबन झूठ, लियुज़िल्लन्नासा ताकि वो गुमराह करे लोगों को, बग़ैर इल्मिन बग़ैर किसी इल्म के, बग़ैर किसी दलील के, इन्नल्लाह यकीन अल्लाह ला यहदी नहीं हदायत देता, अल-क़ौम अज़्ज़ालिमीन ज़ालिम लोगों को। अल्लाह ने हमें जो भी इनामात दिए हैं हमारे लिए, अल्लाह ने खेती और जानवर पैदा किए हैं, अल्लाह हमें इनके बारे में अपना शुक्रगुज़ार भी रखे और तौहीद पर भी कायम रखे, शिर्क में मुब्तला न करे।